بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد رضی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ہر فرض نماز کے بعد مسنون دعائیں بتاؤں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لینا تاکہ ڈیلی آپ کے پاس ایسی اچھی ویڈیو آ سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھ لیجئے۔ پہلے جب آپ سلام پھیریں تو سب سے پہلے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں ایک مرتبہ۔ ابو داؤد میں ہے یہ۔ دوسری دعا جو ہے وہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ کیا ہے یہ؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ایک مرتبہ یہ بھی پڑھنی ہے، ابو داؤد میں ہے۔ پھر سن لیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، چاروں کتابوں میں موجود ہے۔ پھر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، کیا ہے؟ لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نیکسٹ ہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ایک مرتبہ یہ پڑھ لیں۔ ابو داؤد، نسائی، ابن۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے 5ویں نمبر پہ آیت الکرسی آتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اور دوسری نماز تک آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔
اس کے بعد سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ ناس آپ نے پڑھنی ہے بعد نماز فجر 3 مرتبہ، بعد نماز ظہر 1 مرتبہ، بعد نماز عصر 1 مرتبہ، بعد نماز مغرب 3 مرتبہ اور بعد نماز عشاء 1 مرتبہ۔ یہ قرآن پاک کی آخری تینوں صورتیں ہیں، یہ آپ پڑھنی ہے آپ نے۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد والی۔ جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں گے، جس حور سے چاہیں شادی کریں گے، ابن کثیر میں یہ موجود ہے۔ 8ویں نمبر پہ جو دعا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، کیا ہے؟ لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہاں سے پھر پڑھیں لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نیکسٹ ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن، پیش با جبنی ہے، جب جیم پیش با جب، جبنی۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل، من البخل واعوذ بک من ارذل العمر، من ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔ بخاری اور ترمذی میں ہے، ایک بار یہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ پھر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فضیلت ہے اس کی، جو شخص نماز کے بعد یہ ذکر کرے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہوں گے۔ پھر داہنے ہاتھ کو ماتھے پر رکھ کر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی، کیا ہے؟ اللہم اذہب عنی الہم والحزن، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ اور لاسٹ میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ پھر پڑھ لیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، پڑھ لیجئے 1 مرتبہ۔ ان دعاؤں کو اپنی نماز کے بعد اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس ویڈیو کو آپ نے آگے شیئر ضرور کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔